وہ یاد نہ کیا جائے اور اس طریقے سے صفا مروا کی سعی نہ کی جائے. یہ کس کے لیے دوڑی تھی؟ یہ اولاد کے لیے دوڑی تھی، بچے کے لیے دوڑی تھی، بچے کی بے قراری کے لیے دوڑی تھی. آپ مجھے بتاؤ، ماں جب اپنے بچے کی پرورش کا اتنا خیال کرتی ہے، ماں اپنے بچے کا اتنا خیال کرتی ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر بھی فرماتا ہے. میں آج کی ماؤں سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو بچوں والی ماں کہلانے میں بھی آج کی مائیں شرم محسوس کرتی ہیں. بچے کو کہتی بیٹا ممی مت کہنا، امی مت کہنا. کہیں باہر جائیں نا تو کام والی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو لڑکی سمجھا جائے، ماں نہ سمجھا جائے، عورت نہ سمجھا جائے. فیگر خراب نہ ہو اس کے لیے ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، بچوں کا بچپن سے حق مارتی ہیں. 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق قرآن نے متعین کیا ہے، ماں پر یہ حق متعین کیا. ہاں اگر اس بچے سے، اس دودھ سے بچے کا پیٹ نہ بھرتا ہو اور یا ماں کے اندر، ماں کے سینے سے دودھ رواں نہ ہوتا ہو تو بچے کی شکم سیری کے لیے باہر سے ڈبے کا یا کسی اور چیز کے انتظام کے ذریعے بچے کا پیٹ بھرا جائے. لیکن یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت اہم ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا سوچو، یہی حضرت ہاجرہ ہیں جو اپنے بچے کو پال پوس کے بڑی کرتی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، حضرت ہاجرہ سے، بچے کو تیار کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے متعلق. کہتے اسے تیار کرو. تیار کر کے لے جا رہے ہیں، شیطان آیا. ہاجرہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے. اے حضرت ہاجرہ آپ کی عظمتوں پر قربان، شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا اور اس کے بعد جب یہ ظاہر ہوا کہ یہ چھری چلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو خدا کی قسم کوئی شکایت زبان پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ نظر آتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ آج کتنی ماں ایسی ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ میرا بچہ دین کا خادم بنے، میرا بچہ میری نجات کا سامان بنے، میرا بچہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے اور میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. نہیں، آج تو اپنے بچوں کے حوالے سے یہ تصور تقریباً ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور اگر یہ تصور ہے بھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب آپ نے اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا؟ اگر یہ تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں کب پڑھانا سکھایا ہے؟ آپ کے یہاں تو سچویشن یہ ہے ٹیوشن مس نہیں ہونا چاہیے، چاہے قرآن مقدس کا سیکھنا مس بھلے ہو جائے. العیاذ باللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری وہ بہنیں جن کے گھروں کے اندر مال کی فراوانی ہے اور دولت کی ریل بیل ہے، وہ کوئی ایسا گناہ کا کام اور کوئی ایسی چیز جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو اسے چھوڑتی دکھائی نہیں دیتی. اب کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اب تو شادیوں کی تقاریب کے اندر غزل نائٹ شروع ہو گئی. اب شادیوں کی تقاریب کے اندر باقاعدہ ڈانس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور نکاح کے دن لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن اور اس کے دوست اور سہیلیاں ڈانس کرتے ہیں اور گانے اور میوزک چل رہی ہوتی ہے. ابھی سب اچھا لگ رہا ہے،
لیکن ایک دن حساب کا موجود ہے، جب پل پل کا حساب اللہ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایکسکیوز پیش کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب منہ نہیں کھلے گا، زبان نہیں چلے گی۔ مولا یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج قیامت کے دن بندہ چپ رہے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان ہاتھوں اور پیروں سے یہ کام کیا ہے۔ کون ہے اس وقت اس مصیبت سے چھڑانے والا؟ اے خواتین اسلام، چند لمحوں کی لذت کے لیے شوہر کے لاکھوں روپے کو برباد کر دینا اور گناہوں کو فروغ دینا، ایک شادی کی تقریب، ایک شادی کے لیے 10 تقاریب منعقد کرنا اور غریبوں کے دلوں پر آرا چلانا اور موج مستی کر کے یہ سمجھنا کہ دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم اپنی مالداری کا روب جھاڑ دیں گے، یہ سوائے دنیا اور آخرت میں تباہی کو دعوت دینے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات بھی نظر آتی ہے، میلاد شریف بھی ہو رہی ہے۔ آج میلاد شریف کی محفل، دوسرے دن میوزک، تیسرے دن غزل، چوتھے دن ڈانڈیا، پانچویں دن کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آج محفلیں بھی ہو رہی ہیں، ڈانڈیے بھی ہو رہے ہیں، ختم شریف بھی چل رہا ہے، ڈانڈیے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں۔ یاد رکھیں اس قسم کے فنکشنز، اس قسم کی تقاریب، اس قسم کی شادیاں جس کے اندر لاکھوں کے قرض کے اندر شوہر ڈوب جائے اور صرف دنیا پر روب و دبدبے کے لیے یہ سارا کام کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی کی جائے، ایسی شادیوں میں اللہ عز و جل برکت نہیں رکھتا۔ لمیٹیشن میں کرو، ضرورت کے مطابق کرو۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ 23 ریسیشن کا بڑا عظیم سال ہوگا، بڑا خطرناک سال ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں چولہے بھی جلتے دکھائی نہیں دیتے، اللہ رحم و کرم فرمائے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے مولانا کما کر اگر اپنے پیچھے خرچ نہ کریں تو فائدہ کیا؟ میں کب کہتا ہوں کہ آپ خرچ مت کرو؟ کرو خرچ، جائز کاموں میں خرچ کرو، ناجائز کاموں میں نہیں، حرام کاموں میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں۔ اس لیے کہ رزق تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ کرو گے تو اللہ دونوں جہاں کا سکون عطا فرمائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا ماؤں کے حوالے سے، ماں کا بڑا عظیم رول ہوتا ہے، ماں کا بڑا عظیم کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری ہماری مائیں ایسی بھی ہیں
جو ایز اے سنگل پیرنٹ تنہا اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، بیوہ ہونے کی وجہ سے یا مطلقہ ہونے کی وجہ سے. اور ایسی بہت ساری مائیں ہیں جو بیوگی کے داغ کی بنیاد پر یا مطلقہ ہونے کی بنیاد پر راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور یہ ایکسکیوز پیش کرتی ہیں کیا کریں بچوں کو پالنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، تاریخ میں زیادہ تر بڑے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اللہ نے بچپن ہی میں یتیم کر دیا تھا، لیکن وہ بیوہ ماؤں نے اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی کہ دنیا کا انہیں تاجدار بنا دیا. حضرت امام بخاری کو دیکھیں، حضرت امام شافعی کو دیکھیں، زندگی کا مطالعہ کریں. خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ولادت سے پہلے اس دار فانی سے گزر گئے. والدہ بچپن ہی کے اندر 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت کر گئیں. اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے اس طریقے سے پالا کہ دنیا کا تاجدار بنا دیا. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. حضرت امام مالک کو دیکھو، کس طریقے سے ان کی والدہ نے ان کی پرورش فرمائی. آئیے مجھے محبوب الہی یاد آ رہے ہیں، ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے پرورش فرمائی. اللہ اکبر. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، حضرت محبوب الہی علیہ رحمت والرضوان کے والد داغ مفارقت دے گئے تھے. ماں بہت بڑی عابدہ تھی، بہت بڑی زاہدہ تھی، بہت بڑی متقیہ تھی، بہت بڑی عاملہ تھی، بہت اللہ سے ڈرنے والی بندی تھی. اللہ اکبر. اپنے بچے کو پالتی ہیں اور جانتے ہیں آپ، جب گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور محبوب الہی اپنی ماں سے کہتے ماں کھانے کے لیے کچھ عطا فرما، تو ماں جواب میں فرماتی بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، صبر کر لو، اللہ کریم ہے، اللہ اپنے کرم سے تمہارے شکم کو رب قدیر جل جلالہ سکون عطا فرما دے گا. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، لیکن کبھی قدم پھسلے نہیں. اس بچے کی پرورش کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا، ایسی کوئی چیز انہوں نے اختیار نہیں فرمائی جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کو مولنے کا معاملہ ہو. وہ بھی سنگل پیرنٹ تھی، وہ بھی تنہا اپنے بچے کو پال رہی تھی. ایک مرتبہ جب ماں شدید بیمار ہوئی اور حضرت محبوب الہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں نے پوچھا بیٹے کیا نئے مہینے کا چاند نکل آیا؟ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمن نے عرض کیا ہاں ماں، نئے مہینے کا چاند نکل آیا ہے. تو محبوب الہی کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے آئندہ مہینے کا چاند دیکھنا شاید مجھے نصیب نہ ہو. اتنا سننا تھا. حضرت محبوب الہی تڑپ اٹھے، غریب تھے، ایک ماں ہی کی ممتا تھی جو اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑی جائے پناہ اور سکون کا ذریعہ تھی. جب ماں نے یہ کہا تو محسوس کر لیا کہ اب میری ماں کی زندگی زیادہ نہیں. رونے لگے، گریہزاری کرنے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تو ماں سے پوچھتے ہیں میری ماں، غور سے سنیے گا، میری ماں تیرے جملوں سے لگ رہا ہے کہ اب تو داغ مفارقت دے جائے گی. ماں ذرا مجھے یہ بتا اپنے اس غریب بے کس بیٹے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ ماں نے جواب میں کہا بیٹے آج میں اس کا جواب نہیں دوں گی، کل میں اس کا تجھے جواب دوں گی. جا آج کی رات ایک بزرگ کی طرف ان کو بھیج دیا اور فرمایا رات وہاں گزار کر کے آ.
सिचुएशन ऐसी थी कि अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी। हजरत महबूब इलाही तशरीफ ले गए। सुबह को महबूब इलाही की वालिदा की कनीज आती हैं और कहती हैं वालिदा ने आपको याद फरमाया है। तो आपने पूछा वालिदा अभी तक बकायदे हयात ही है ना? कहा हाँ, इसीलिए तो याद फरमाई। तशरीफ ले गए। माँ ने फरमाया बेटे निजामुद्दीन, एक सवाल कल तूने मुझसे किया था कि मां मुझ जैसे गरीब को, बेसहारा को किसके सुपुर्द करके जा रही है? तो बेटा मैंने तुझसे वादा किया था कि इसका जवाब कल तुझे दूंगी। आ बेटे खड़े हो जा, उस चीज का जवाब मैं तुझे देती हूँ। और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे निजामुद्दीन को मैं तेरे सुपुर्द कर रही हूँ, बस ये कहना था। और उसके बाद उनकी माँ की रूह परवाज कर गई। ये माएं थी, ये माएं थी जिनका अपने रब पर इतना कामिल भरोसा था, अपने रब पर इतना तवक्कुल था। हजरत महबूब इलाही इस जुमले के बारे में फरमाते हैं, अगर मेरी माँ मुझे दुनिया की सारी दौलतें देकर जाती तो मुझे इतनी खुशी न होती जितनी मेरी माँ के इस जुमले से मुझे खुशी हुई कि मेरी माँ ने मेरे मौला के सुपुर्द कर दिया मुझे। आप अंदाजा लगाएं, ये माँ की सिंगल मदर, सिंगल मदर। इमाम बुखारी की जिंदगी देखो, गुर्बत का आलम है, किताब नहीं। जानते हैं माँ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने बच्चे को लिखने के लिए कोई चीज दे सके, लेकिन माँ ने कहा बेटे तुम इल्म हासिल करो। 2 साल की उम्र में लेकर मक्का आ गई, बच्चे को इल्म हासिल करने में लगा दिया। और इमाम बुखारी की पोजीशन ये थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पोजीशन ये थी, अल्लाह अकबर, कि हड्डियों पर, चमड़ों पर जो उस्ताद कहते थे उसे लिख लिया करते थे। किस तरह से माँ ने परवरिश की। सिंगल मदर की जिंदगियां उठा करके देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई। लेकिन आज कदम फिसल रहे हैं, बल्कि अल्लाह रहम करम फरमाए, अब तो सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि अल अयाज़ु बिल्लाह, शौहर बीवी से बेपरवाह हो गया और बीवी शौहर से बेपरवाह हो गई। बीवी को जहां जाना हो वो जाए, शौहर को जहां जाना हो वहां जाए, बच्चों को काम वालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो, वरना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अज़ाब से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, न बचा सकता। माएं अपना कलीदी रोल प्ले करें, माएं अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। अब करना क्या है? किस तरीके से परवरिश करनी है? तो कुरान की रोशनी में एक चीज को अपने बच्चों के लिए लाजिम कर दो, सिखाओ अपने बच्चों को। और वो औरतें, वो बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी चाहिए कि वो हया को अपना जेवर बनाएं, बेहया बन करके न जाएं और न बेहयाई में जिंदगी गुजारें। याद रखें, धोखों में आने से बचो, ईमान बेचने से बचो, ईमान फरोख्त करने से बचो, दीन पर साबित कदम रहो। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा कोई भला चाहने वाला है, अल्लाह है और उसकी अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मोहब्बत के झांसे में आकर कोई घर छोड़ रहा है, कोई माँ बाप छोड़ रहा है, कोई रिश्तेदार छोड़ रहा है, कोई मजहब छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और फिर चंद दिनों के बाद सिवाय सर पर हाथ रखकर रोने की और कोई चीज नसीब नहीं होती।
याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबसे ज्यादा मेहरबान है और इंसानों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान है। करना क्या है? अगर आप समझती हो मुसीबतों का माहौल है, परेशानियों का माहौल है, तकालीफ का माहौल है, तो कुरान ने पहले ही उसका इलाज बता दिया। मैं आज आने वाली खवातीन को 6 चीजों के सिलसिले में अर्ज करूंगा। 6 चीजों पर प्रैक्टिस करो, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इन 6 बातों को दिल में जगा दो। नंबर 1, हर माँ अपनी बच्ची को और खुद सूरे वाक़या की तालीम दे और सूरे वाक़या की तिलावत अपने घर में कंपलसरी करे। रोजाना बिला नागा कोई बच्ची ऐसी न हो तो सूरे वाक़या की के हिफ्ज़ से महरूम हो। सूरे वाक़या याद कराओ और उसे पढ़ने की ताकीद करो, उसको आदी बनाओ। नंबर 2, सूरह नूर का तर्जमा, उसकी तफसीर अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। नंबर 3, 2 चीजों का बच्चों को शुरू से आदी बनाओ, सब्र और नमाज। हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ने सब्र और नमाज के अंदर रखा है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को सब्र ही तो सिखाया था। इसीलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले पर छुरी चलानी चाहिए, उससे पहले पूछा या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? माँ की तरबियत जवाब देती है, काल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद, जिस चीज का हुक्म आपको मिला है उसे कर गुजरिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं हैरान हूँ इस नन्हे से बच्चे को ये सब्र का मफहूम किसने समझाया? तो जवाब मिलेगा वो हाजरा की आगोश थी जिसने बच्चे को सब्र की तालीम अता फरमाई थी। इसी तरह औलाद के सिलसिले में नमाज की फिक्र करो। कोई बच्चा बेनमाजी न हो, सबको नमाज का पाबंद बनाओ। नमाज किसी की छूटने न पाए, एकदम नमाज का पंक्चुअल उन्हें बना दो। तो सब्र और नमाज ये 2 चीजें जरूरी हैं। कम से कम रोजाना अपने बच्चों को आदी बना दो 111 या 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का, इसलिए कि जो दुरूद शरीफ का आदी होगा वो हुजूर से भी करीब होगा और उसका सीना मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से लबरेज भी हो जाएगा। दुरूद शरीफ का आदी बनाओ। 5वीं चीज, रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार का आदी बनाओ। बच्चे को 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का आदी बनाओ। नंबर 6, उसे अखलाक सिखाओ, आदाब सिखाओ, उसे बेहयाई न सिखाओ, बड़ों का गुस्ताख न बनाओ, बेअदब न बनाओ। इसलिए कि याद रखो गलती बच्चा करता है, कोई बच्चे को कुछ नहीं कहता है तो यही कहता है माँ बाप ने अदब ही नहीं सिखाया। वो माएँ कितनी अच्छी थी,
جو روٹیاں بناتی تھی تو بچے کو گود میں لے کر کے، اور آج بچے کو گود میں لینا ہی اپنے لیے شرم سمجھا جاتا ہے، اور عجیب سچویشن ہوگی، سب کچھ نکل چکا کہ گود بھی نہ ملے، اب تو وہ ٹرالی ٹائپ کا جو آتا ہے نا، ڈالتے ہیں، لے کے چل پڑے. چلیے راحت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اب گود میں بھی دینا ہے تو کام والی کے گود میں. الیاذ باللہ، جو بچہ بچپن سے ماں کے پیار سے محروم ہوگا، جو اس کی نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، جب وہ پیار اسے نہیں ملے گا تو شعور کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کہیں تو پیار تلاش کرے گا، اور پھر جہاں پیار مل جائے گا وہاں چلا جائے. ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکال سکے، بچوں کی تربیت کر سکے، بچے کو پیار دے سکے، بچوں کو تعلیم دے سکے، بچوں کے پیچھے قربانی دے سکے. نہیں. اور وہ مائیں بہت اچھی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، اگر تمہارے جسم پر قیمتی لباس نہ ہو کوئی بات نہیں، اگر 2 جوڑے کپڑے کے ہوں کوئی بات نہیں، تمہارے پاس جویلری نہیں کوئی بات نہیں، لیکن خبردار، اگر کچھ ہے اور بیچ کر بھی اگر تمہارے بچے کو علم اور تمہارے بچے کو اخلاق سکھا سکتی ہو تو سب بیچ کر کے بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. انشاءاللہ یہ تمہارا انویسٹمنٹ اللہ تمہیں نفع کے ساتھ عطا فرمائے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ بچے کی اسکول کی فیس کے لیے دوسروں کے یہاں چکر کاٹا جائے اور خود کے لیے ہر مہینے نیا ڈریس چاہیے. الیاذ باللہ، ماحول پورا بگڑ چکا ہے، سچویشن پوری بگڑ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں. اور جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو پیار نہیں دے پاتی، جب وہ مائیں اور وہ باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو، اس لیے کہ اب ان کی کٹ کٹ برداشت نہیں ہوتی، ان کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں صرف سن کر کے نہیں جانا بلکہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر کے جانا ہے، اپنی سوچ کو بدل کر کے جانا ہے، اپنے افکار و نظریات کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے. اور اب آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، میری بچیوں، قوم کی بیٹیوں، یاد رکھو تمہارا سب سے بھلا چاہنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. کتنی عظمت تمہیں عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 3 بچیاں عطا فرمائیں اور ان 3 بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کی، اخلاق سکھائے، ان کو بیاہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تینوں بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. اتنا اونچا مقام تمہیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنا نصیب ہو گیا. اور تمہارا مقام کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تحفے لے کر کے آؤ، اور گھر میں لڑکا بھی ہو اور لڑکیاں بھی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے لڑکیوں کو تحفہ دو، بچیوں کو دو. کتنا خیال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
اور پریکٹیکل حضور نے کر کے بتایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملنے جاتے، اور سفر سے لوٹ کر کے آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے یہاں تشریف لے جاتے۔ اور اللہ اکبر، جس رسول کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، لیکن اس رسول کا عالم یہ کہ جب ان کے گھر خاتون جنت آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے، اسے چوم لیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا تھی۔ اتنا اونچا مقام بچیوں کو دیا، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں بچیوں کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند کر دیا کہ آج تک حضور کا احسان دنیا کی ساری بچیوں پر موجود ہے۔ لیکن ہماری بچیاں حضور کو بھی بھول گئی، ہماری بچیاں خاتون جنت کو بھی بھول گئی، بس صرف کہانی یاد رہ گئی یا ختم شریف یاد رہ گیا، کردار یاد نہیں رہا، ان کے نقش قدم پر چلنا یاد نہیں رہا، ان کے طریقے پر چلنا یاد نہیں رہا، ان کے طریقے پر چلو۔ مت اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کرو، گناہ سے بچو۔ اگر تم کوئی محفل نہیں کر سکتی نہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے گناہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنا یہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہو سکتا ہے گناہ کرتے وقت تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے تمہارا شوہر بے غیرت ہو اور تمہیں گناہ کی اجازت دے رہا ہو، لیکن وہ شوہر تمہارا ہے، تم بندی خدا کی ہو، شوہر تو تم سے دھوکہ کرتا ہے، شوہر کبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، لیکن مولا سب سے زیادہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس کے رسول بھلا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاپ سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، ورنہ یاد رکھنا گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت نہ آپ میں ہے، نہ کسی مرد میں ہے، نہ ہم میں ہے۔ کوئی اپنے گناہ کی سزا کو بھگتنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ آج سے عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ العظیم زندگی نیکیوں میں گزرے گی۔ اب ایک آخری بات، ایک عظیم واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک نیک سیرت عورت، بڑی پرہیزگار، ان کے شوہر بھی ولی، اور اتنی باپردہ کہ ان کے چہرے کو کسی غیر نے کبھی دیکھا نہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق سے کسی سبب سے چہرہ کھل گیا اور ایک کی نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی، تو چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل ان کی طرف مائل ہو۔ اب گھر میں تو بے پناہ سختی تھی، غیر کی پہنچنے کی کوئی سبیل بھی نہیں تھی۔ اب اس شخص کی پوزیشن یہ تھا، دن اس عورت کی محبت میں گھل رہا ہے، پریشان ہے۔ ایسے لوگ راستے نکالتے ہیں۔ اس نے یہ کیا کہ اپنی کنیز کو اس اللہ والی کی کنیز کے ساتھ دوستی کرا دی، اور اس کے بعد اپنی کنیز کے ذریعے اس کی کنیز تک خط بھجوایا کہ تم جو ہے ان سے کہو کہ میرے دل میں بے پناہ ان کی محبت ہے، وہ جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں انہیں پانا چاہتا ہوں۔ کنیز نے ڈرتے ڈرتے خط کو دے دیا۔ وہ اللہ والی نے خط پڑھا، خط پڑھ کر کے ایک جواب انہوں نے کہا، جواب دیا کنیز سے، کہا کہ جاؤ کنیز کے ذریعے اس شخص کو یہ خبر بھجوا دو کہ وہ 40 روز تک میرے شوہر کے پیچھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔
جب اس نے یہ اطلاع دی اس نے کہا 40 ہو بس کوئی بات نہیں میں تو پڑھوں گا 5 وقت کی نماز ان کے پیچھے پڑھ گیا. ولی کے پیچھے نماز پڑھنے کا معاملہ ہی جدا ہوتا ہے. جب پہنچا وہ نماز پڑھنے پہلے دن ان کے پیچھے نماز پڑھا تو نماز نے لذت عطا کی. دوسرے دن کھو گیا نماز کے اندر. تیسرے دن ڈوب گیا نماز کے اندر. آہستہ آہستہ عورت کی محبت نکلنے لگی اور 40 دن کے بعد اپنی کنیز کے ذریعے اطلاع بھجوا دی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس خاتون کا جس نے اپنے سے توڑ کر مجھے خدا سے جوڑ دیا. اپنے سے توڑ کر خدا سے جوڑ. اور آج سیکریٹ نمبر بھیج دیا جاتا ہے یہاں ملیں گے وہاں ملیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ ڈر نہیں رہ گیا کوئی خوف نہیں رہ گیا. نہ جانے کہاں کہاں ہم کس کس طریقے سے آوارگی میں ڈوبی ہوئی اپنی قوم کی بچیوں کو دیکھتے ہیں. الیاذ باللہ.